کلپ نمبر 1106۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 سے 50 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون۔ ترجمہ: اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے اسے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو اس وقت باطل والے ضرور شک کرتے۔ وما كنت تتلو من قبله من کتاب، اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے اسے لکھتے تھے۔ اگر آپ پڑھتے اور لکھتے ہوتے تو اس وقت اہل کتاب ضرور شک کرتے اور یوں کہتے کہ ہماری کتابوں میں آخری زمانے میں تشریف لانے والے نبی کی صفت تو یہ مذکور ہے کہ وہ امی ہوں گے، نہ لکھتے ہوں گے اور نہ ہی پڑھتے ہوں گے، جبکہ یہ تو لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اس لیے یہ آخری نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ مگر انہیں اس شک کا موقع ہی نہ ملا۔ غیر مسلموں کے ایک مشہور اعتراض کا جواب۔ اس آیت مبارکہ میں موجودہ زمانے کے غیر مسلموں کے اس مشہور اعتراض کا بھی جواب موجود ہے کہ معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گزشتہ کتابوں کو سامنے رکھ کر قرآن لکھا ہے۔ ان کا یہ اعتراض خلاف حقیقت ہے، کیونکہ قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی کتاب کا مطالعہ کرنے اور لکھنے کی نفی خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور تاریخی حقائق سے یہی ثابت ہے۔ لہٰذا غیر مسلموں کا یہ خود ساختہ اعتراض اپنی بنیاد سے ہی غلط ہے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ ترجمہ: بلکہ وہ ان لوگوں کے سینوں میں روشن نشانیاں ہیں جنہیں علم دیا گیا، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ظالم لوگ کرتے ہیں۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ وہ روشن نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں مذکور ضمیر ہوا کا اشارہ قرآن مجید کی طرف ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کریم روشن آیتیں ہیں جو علماء اور حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ روشن آیت ہونے کے یہ معنی ہے کہ ان کا اپنی مثل لانے سے عاجز کر دینے والا ہونا ظاہر ہے، اور یہ دونوں باتیں قرآن پاک کے ساتھ خاص ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں جو معجزہ ہو، اور نہ ہی ایسی ہے کہ ہر زمانے میں سینوں میں محفوظ رہی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ضمیر ہوا کا مرجع سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرار دے کر اس آیت کے یہ معنی بیان فرمائے ہیں کہ سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان روشن نشانیوں والے ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں اہل کتاب میں سے علم دیا گیا، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت پاتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ظالم لوگ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار صرف ظالم لوگ کرتے ہیں، جیسا کہ یہودی جو کہ معجزات ظاہر ہونے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے اور آخری رسول ہونے کو جان اور پہچان چکے، لیکن آپ سے اناد کی وجہ سے آپ کے منکر ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علماء اور حفاظ کا بڑا ہی درجہ ہے کہ ان کے سینے قرآن کریم کے گنجینے ہیں۔ جس کاغذ پر قرآن مجید لکھا جائے وہ عظمت والا ہے، تو جس سینے میں قرآن پاک ہو وہ بھی عظمت والا ہے۔ نیز یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ قرآن عظیم میں کبھی تحریف نہیں ہو سکتی، کیونکہ تبدیلی اور تحریف کاغذ میں ہو سکتی ہے، جبکہ قرآن تو خدا نے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ ترجمہ: اور کفار نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتری؟ تم فرماؤ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ وقالو، اور کفار نے کہا۔ یہاں سے کفار مکہ کا ایک اور اعتراض ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ کفار مکہ نے کہا کہ اس نبی پر
ان کے رب عز و جل کی طرف سے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان کی طرح نشانیاں کیوں نہیں اتری؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں سے ارشاد فرما دیں نشانیاں تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، اور وہ حکمت کے مطابق جو نشانی چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں نافرمانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا صاف در سنا دوں، اور میں اسی کا پابند